صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و محترم اہل محلہ، بزرگ ساتھیوں، طلباء، الحمدللہ رمضان کریم کا، رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی مہینوں کا سردار ہے اور دن آج جمعہ کا، یہ جمعہ بھی دنوں کا سردار ہے۔ اسلام کے اندر رمضان کے مہینے کو اور روزے کو بہت اہمیت حاصل ہے، حتیٰ کہ یہ روزہ یہ اسلام کے ارکان میں سے تیسرا اہم رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان، چوتھا رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا رکن جس کے بغیر کوئی عبادت، کوئی بندگی، کوئی نیکی، کوئی اچھائی، کوئی مشقت کسی کام کے نہیں۔ ایک آدمی کتنے اچھے کام کیوں نہ کر رہا ہو، جسے ہم چیریٹی والے کام کہتے ہیں، کتنے اچھے کام کیوں نہ کر رہا ہو، وہ بڑے بڑے یتیم خانے اس نے کھولے ہوں، بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہو اور ملکوں کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کر رہا ہو جیسا کہ غیر مسلم کرتے ہیں، لیکن اگر ایمان اس کے پاس نہیں ہے یہ کام اس کے کسی فائدے کے نہیں، اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں دنیا میں اتنا فائدہ ہوگا کہ اس کو عزت مل جائے گی، شہرت مل جائے گی، پیسہ مل جائے گا، لیکن اس اچھائی کے کام کی آخرت میں کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں۔ پہلا رکن تو ایمان ہے، جسے ہم عقیدہ کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں۔ اس کے بغیر کچھ بھی قابل قبول نہیں۔ کوئی آدمی کتنا نیک ہو، کتنا بزرگ ہو، لیکن ایمان میں خلل ہے، عقیدے میں خلل ہے، اس کی نیکی کسی کام کی نہیں۔ دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ اور چوتھا یہ روزہ اور 5واں حج۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ کی ایک بہت بہترین کتاب ہے، آپ حضرات اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ فضائل پر بہت سے علماء نے کتاب لکھی ہے، بہت سے علماء نے فضائل پر کتابیں لکھی ہیں، لیکن اللہ نے حضرت زکریا صاحب رحمہ اللہ کی فضائل اعمال کو شرق اور غرب کے اندر بے انتہا شہرت دی۔ یہ اخلاص کا نتیجہ ہے۔ قریباً شاید ہی کوئی ایسی زبان ہو چند کے علاوہ جس میں اس کتاب کا ترجمہ نہ کیا گیا ہو، اور ہر مسجد کے اندر یہ پڑھی جاتی ہے، بہترین کتاب ہے۔ اس فضائل اعمال کے اندر ان 5 ارکان، یہ جو اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے وہ ایک جھونپڑی کی مثال دیتے ہیں۔ جھونپڑی ہوتا ہے، خیمہ ہوتا ہے نا، تو اس جھونپڑی کے بیچ میں جیسے ہماری مسجد کے اندر ستون لگا ہوا ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں اگر آپ نے گیا، جب ہم چھوٹے تھے گاؤں دیہات جاتے تھے تو وہاں چھتیں کچی ہوتی تھی، تو اس کے بیچ میں ایک مرکزی ستون لگا ہوتا تھا، ہم اس کو پشتوں میں ستنیا بولتے تھے، ستنا پکے لگے دلیدہ، یعنی ایک مرکزی ستون لگا ہوتا لکڑی کا۔ یہاں تو ایسا نہیں ہے، یہاں تو دائیں بائیں پلر لگے ہوتے، کونوں پر پلر لگے ہوتے۔ تو یہ جو ایمان ہے یہ اس کا بیچ والا ستون ہے، یہ جو کلمہ ہے، یہ جو عقیدہ ہے۔ اگر بیچ والا ستون ہی کمزور ہے، ڈھیلا ہے، تو پوری چھت گر جائے گی، پورا جھونپڑا کبھی سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور باقی جو 4 اعمال ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ اس کے کونوں پر لگے ہوئے 4 ستونوں کے مثل ہے۔ اس میں سے جون سا عمل جتنا کمزور ہوگا وہ والا کونا اتنا ہی کمزور ہوگا۔ تو جو روزہ ہے، روزہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے چوتھا رکن ہے، یہ فرض ہے رمضان کے اندر۔ جیسے نماز کو آپ فرض سمجھتے ہیں، حج جب مال ہو آپ فرض سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو، یہ روزہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ای فرض علیکم،
اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ روزہ ذرا مشکل کام ہے، اس میں پورا دن قریباً وہ کھانے پینے سے رکنا ہوتا ہے، گناہ کے کام سے رکنا ہوتا ہے، جماع سے رکنا ہوتا ہے، پانی آدمی نہیں پی سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا، جماع نہیں کر سکتا، تو ذرا مشقت والا کام ہے، ذرا بھاری کام ہے۔ تو اللہ نے تسلی دی کہ پریشان نہ ہونا، کام بظاہر ذرا مشقت والا لگ رہا ہے، ذرا نفس پر بھاری ہے، لیکن یہ روزے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے، انہوں نے بھی رکھے، لہذا تم پر بھی فرض کیے گئے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے، امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر امت پر روزے، ہر دین میں روزے فرض ہے۔ اس کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں، دن کم ہو سکتے، زیادہ ہو سکتے، سختیاں کم اور زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن روزے ہر امت میں فرض کیے گئے۔ اس چیز کی اہمیت کا اندازہ لگا، اے ربا یہ روزے تو نے فرض کیے، پورا دن ایک جائز کام سے ہمیں روک لیا، کھانا ہمارے لیے جائز تھا، ہمیں کھانا کھانے سے روک لیا، پینا ہمارے لیے جائز تھا، ہمیں پینے سے روک لیا، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز تھا، ہمیں اس سے روک لیا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اس کا فائدہ یہ ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اللہ والے ہو جاؤ، تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کے بڑے معنی لکھے ہیں، لیکن ایک آسان سا مطلب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر کثیر کے اندر نقل کیا ہے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا اس کو کرو اور جن سے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ، یہ تقوی ہے۔ تو روزے کو اس تقوی کو حاصل کرنے میں اس پریکٹس یعنی اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ ماننا ہے کیا مطلب؟ جس بات کا حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے اور جس بات سے منع کیا اس سے رکنا ہے۔ اس میں روزے کا بڑا عمل دخل ہے۔ دیکھیں کھانا پینا آپ کے لیے جائز تھا، کھانا پینا ایک فطری چیز ہے، یعنی مذہب سے ہٹ کر انسان ہونے کے ناطے، حیوان ہونے کے ناطے کھانا پینا ہر جاندار کی ضرورت ہے۔ وہ کھانے کے بغیر ایک ہفتے تک زندہ رہ سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، اور پینے کے بغیر 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، الا یہ کہ اللہ کسی کو جیسے بعض بزرگان 40 دن اور کئی عرصے بغیر کھائے پیے زندہ رہے، وہ اللہ کی طرف سے اللہ ان کو کھلاتا پلاتے، وہ مسئلہ الگ ہے۔ میں عام فطری بات کر رہا ہوں۔ اب ایک جائز کام تھا، اللہ نے اس جائز کام سے روک دیا۔ اب بظاہر عقل یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ جیسے آج کل ہم ہر بات کو دین کی عقل پر کٹولتے، عقل کو اس کو پیمانہ بنا لیا۔ بھئی کھانے سے کیوں روک دیا؟ بھئی کھانے میں اللہ، ہم اگر کھانا کھائیں تو اللہ کو کیا نقصان ہوگا؟ معاذ اللہ ہمارے کھانے بند کرنے میں نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہماری نسبت آقا اور غلام والی ہے۔ غلام کا کام کیا ہے؟ چلے نوکر کی مثال دیتا ہوں، غلام پہلے زمانے میں ہوتے تھے، شاید سمجھنا ہے۔ نوکر کا کام کیا ہے؟ نوکر کا کام یہ ہے کہ مالک اسے آرڈر کرے کہ یہ کام کر۔ اب نوکر آگے سے یہ نہیں بول سکتا مالک یہ کام کیوں کروں، کیوں نہ کروں، یہ کام کیوں دیا، اس بات کا آرڈر کیوں نہیں دیا۔ او بھئی تو نوکر ہے، تیرا کام بس مالک کی بات کو ماننا ہے، مالک کی اس بات میں کیا حکمت ہے، مالک کی اس بات میں کیا مصلحت ہے، مالک کی اس بات سے مقصد کیا ہے، اس میں پڑھنا تیرا کام نہیں ہے، تیرا کام صرف ماننا ہے۔ اصل نوکر فرما بردار بیٹا اسے کہا جائے گا، فرما بردار اسے کہا جائے گا جو بلا چوں چرا اپنے بڑے کی مان لے۔ ایک آدمی میرے لاکھ عزت کرے، مولوی صاحب میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، بس قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن قائد کوئی حکم دے مولوی صاحب یہ کیوں، مولوی صاحب یہ کیوں، مولوی صاحب یہ کیوں، مولوی صاحب، کوئی اس کو فرما بردار کہے گا؟ وہ کہے گا جھوٹے دعوے کر رہا ہے، محبت کے جھوٹے دعوے ہے، دکھلاوا ہے، خواہ مخواہ میں اپنے آپ کو شو آف کرنا ہے، مقصد تیرا محبت نہیں ہے، مقصد تیرا فرما برداری نہیں ہے۔ تو اصل فرما برداری یہ ہے کہ بلا چوں چرا آپ اگلے کی بات مان لے، یہی روزہ ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اللہ نے حق میں حکم دے دیا کہ کھانا کھانے سے رک جاؤ تو رک گئے، پانی پینے سے رک جاؤ تو رک گئے،
یہ جو ہم نے عمل کیا، یہ جو اللہ کے حکم کو بلا چواں چرا ہم نے تسلیم کر لیا، روزہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ یہ صرف ایک مہینے میں ان دو کاموں سے نہیں کرنا، یہ نہیں کہ صرف ایک ماہ کھانے سے رکنے کے اللہ کا حکم ہے اور ایک ماہ پینے سے رکنے کے اللہ کا حکم ہے، نہیں، بلکہ یہ پریکٹس ہے، یہ ٹریننگ ہے، اسے اپنی زندگی کے اندر لانا ہے، اسے اپنے دماغ پر بٹھانا ہے کہ جیسے روزے کے اندر اللہ نے کھانے سے روک دیا میں رک گیا، اللہ نے پینے سے روک دیا میں رک گیا، اسی طرح پوری زندگی اللہ نے جن کاموں سے مجھے رکنے کا کہا ہے ان کاموں سے میں رک جاؤں گا، اور جن کاموں کو کرنے کا مجھے کہا ہے ان کاموں کو میں کروں گا۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تم تقوی اختیار کر لو، تم تقوی والے ہو جاؤ، تمہارے اندر ماننے والی صفت آ جائے۔ ایک اور تقوی کا ایک اور خاصہ اخلاص ہے، یہ روزے کا اس اخلاص کے اندر بھی بڑا عمل دخل ہے۔ اللہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا کہ تمہاری شکلیں کیسی ہے، گورا ہے، کالا ہے، خوبصورت ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے کہ کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، فقیر ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگر تم نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے وہ عمل کیا، تمہارا رنگ چاہے کیسا ہو، تمہارا تعلق خواہ کسی قبیلے سے ہو، تمہاری زبان خواہ کوئی زبان ہو، لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا ہے، چاہے تم فقیر ہو، پہننے کے لیے کپڑے کوئی نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر کوئی نہیں ہے، چھت کوئی نہیں ہے سر کے اوپر، لیکن اللہ کو وہ عمل قبول ہے۔ اور اگر دکھلاوے کے لیے وہ عمل کیا، تم لاکھ حسن والے ہو جاؤ، لاکھ مال والے، عزتوں والے، نسب والے ہو جاؤ، اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اعمال کے لیے بنیادی شرط ہے۔ ہمارے تبلیغی بھائی اس کی بہترین مثال دیتے ہیں، کیا مثال دیتے ہیں کہ دیکھو یہ اس اخلاص کا عمل میں کتنا عمل دخل ہے۔ کہ دیکھو ایک آدمی روئی کا بورا لے کر آ جائے، اب اس میں اتنی روئی ہوگی، یہ اتنی روئی، لیکن اس کے مقابلے میں کلو والا 2 کلو والا بٹا لے کر آ جائے، پتھر بٹا لے کر آ جائے، وہ اتنا سا ہے، لیکن وہ اس روئی سے بھاری ہو جائے کہ نہیں بھاری ہو جائے گا؟ اب روئی بظاہر اتنی گھٹ رہی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوہے کا جو بٹا ہے، وہ جو 2 کلو والا جو پتھر ہے، وہ اتنا سا ہے، لیکن وزن میں اس سے زیادہ ہوگا۔ اسی طرح اگر بغیر اخلاص کے ڈھیر اعمال لے کر آ گئے، اللہ کے ہاں ان کی کوئی وقت نہیں ہے، اور اگر اخلاص کے ساتھ اتنا سا عمل بھی لے کر آ گئے، اللہ کے ہاں وہ کافی۔ اب اس پر دلیل سنو، اس اخلاص کی برکت، اس پر دلیل سنو۔ فرمایا اللہ کے ہاں ایک بندہ حاضر ہوگا، اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ اسے کہے گا تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ یہ ویسے تو یہ کلمے کی برکت ہے، لیکن میں اخلاص یہاں سے ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ وہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جھوٹ بولے، ایمان والا ہوگا، وہ کہے گا اللہ میں تو تباہ و برباد ہو گیا، واقعتاً یہ سارے گناہ میں نے کیے، میں ان گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اے اللہ میں تو تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تیرا ایک عمل میرے پاس، تیرا نیک عمل، یہ تو اب تک ہم گناہ تجھے گنواتے رہے، جس کو دیکھ کر تو کہہ رہا ہے میں تباہ و برباد ہو گیا ہوں، لیکن رک، تیرا ایک نیک عمل بھی ہمارے پاس ہے۔ وہ کہے گا ربا تیری ذات بہت عالی ہے، تو بہت مقام و مرتبے اور عظمتوں والا ہے، تیری شان نہیں ہے تو ہمارے ساتھ مذاق کرے، سخریہ کرے۔ اے اللہ ان گناہوں کے ڈھیر کے سامنے، یہ گناہوں کے گناہ کے دفتر جو کھلے پڑے ہیں، یہ گناہ کے پہاڑ جو میرے سر پر انڈیل دیے گئے، لاد دیے گئے، اے اللہ اس گناہوں کے ڈھیر کے مقابلے میں بھلا میری ایک نیکی کیا کرے گی، میرے اس ایک نیکی کی کیا وقت ہوگی، کیا حیثیت ہوگی۔ اے اللہ اگر جہنم کا فیصلہ ہو چکے تو مجھے جہنم میں ڈال دے، میری اس ایک نیکی سے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہونا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جس نے ایک ذرہ بھی نیکی کی ہے وہ اس ایک ذرہ نیکی کا بدلہ بھی آج پائے گا۔
اللہ فرمائے گا لے آؤ اس کی وہ ایک نیکی لے آؤ، اس کی نام اعمال جو نیکی والا نام اعمال ہے وہ لایا جائے گا، اس پر کلمہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ اس نے اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوگا، اے اللہ میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میرا پالن ہار، مشکلوں میں کام آنے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، عزتیں دینے والا، ذلتیں دینے والا، مصیبتیں نازل کرنے والا، خیر بھجوانے والا، دن اور رات کو پلٹنے والا، موسموں کو پلٹنے والا، اولاد دینے والا، اولاد کے بغیر رکھنے والا، اے اللہ تیری ذات ہے، میری تمام مشکلیں حل کرنے والا، اے اللہ صرف تیری ذات ہے، اسی لیے میں نے تجھے معبود بنایا، اسی لیے میں نے تجھے الہ بنایا، اسی لیے یہ ماتھا میں تیرے سامنے رگڑتا ہوں، یہ ماتھا میں تیرے سامنے جھکاتا ہوں، چونکہ تو میرا خالق ہے، یہ گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن تیرے در کے سوا کسی در کے سامنے جھک نہیں سکتی، اور اے اللہ تو نے جو نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، اس کو جو دین دے کر بھیجا، اسے جو قرآن دے کر بھیجا، اس دین پر میں ایمان لانے والا ہوں، اس کی سنتوں کو میں اپنانے والا ہوں، اسے تیرا برگزیدہ نبی ماننے والا ہوں، اسے تیرا آخر نبی ماننے والا ہوں، اسے تیرا سب سے اعلیٰ عرفہ اولا افضل نبی ماننے والا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نیت سے وہ کلمہ اس آدمی نے پڑھا ہوگا، وہ ایک کلمہ اس کے نام اعمال میں ہوگا، جب وہ ترازو میں رکھا جائے گا تو اخلاص سے پڑھا جانے والا یہ کلمہ اس سارے گناہوں پر بھاری ہو جائے گا، یہ کلمہ والا پلڑا نیچے جھک جائے گا اور اعلان ہو جائے گا کہ اس کی مغفرت ہو گئی ہے، یہ ایک کلمہ اگر اخلاص سے پڑھ۔ اس لیے ضمناً بات آ گئی، کسی کو کمتر نہ سمجھے، کسی کو کمتر نہ سمجھے کہ فلاں نمازیں نہیں پڑھتا برا کام ہے، فلاں داڑھی نہیں رکھتا برا کام ہے، فلاں ٹوپی نہیں پہنتا برا کام ہے، فلاں غلط لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے برا کام ہے، لیکن کمتر نہ سمجھے کہ یہ تو پکا جہنمی ہے، یہ تو پکا کافر ہے، جہنم اسی کے لیے، میں تو شیخ الحدیث ہوں، میں تو بہت بڑا بزرگ ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں، جنت تو اللہ نے میرے واسطے ہی بنائی ہے، جنت کا ٹھیکیدار تو میں ہی ہوں گا، خدا جانے اللہ کو کس کا کون سا عمل پسند آ گیا۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے بیچ میں بنا دیا جاتا ہے، لیکن مرتے وقت کوئی ایسا اچھا عمل کر دیتا ہے اللہ جنت اس کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے، اور ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جنت کے بیچ میں اس کا محل بن جاتا ہے، لیکن مرتے وقت ایسا کلمہ کفر کیا جاتا ہے، ایسا گناہ کر جاتا ہے کہ وہ جنت کا ٹھکانہ جہنم سے بدل جاتا ہے۔ کسی کو کمتر نہ سمجھے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، ایک واقعہ کہ کسی کو حقیر ذلیل نہ سمجھے، بات کہیں اور نکل رہی ہے۔ امام قشیری رحمہ اللہ، رسالہ قشیریہ ان کی کتاب ہے، اس میں شیخ عبد الوہاب ثقفی رحمہ اللہ کے ایک واقعہ نقل کیا کہ انہوں نے دیکھا ایک جنازہ آ رہا ہے، اللہ، ایک جنازہ آ رہا ہے، اس جنازے کو 3 آدمیوں نے کندھا دیا ہوا ہے اور ایک عورت نے کندھا دیا ہوا ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ جنازے کو تو مرد کندھا دیتے ہیں، یہ کیسا جنازہ ہے کہ اس کو کندھا، یعنی اور تو چھوڑو کندھا دینے والا کوئی مرد نہیں مل رہا۔ وہ شیخ اس عورت کے پاس آئے اور نیک بختی، او اللہ والی یہ جنازہ کس کا ہے؟ فرمایا یہ میرے بیٹے کا جنازہ ہے۔ اس شیخ نے کہا رحمہ اللہ، اللہ کی بندی، تجھے پورے محلے کے اندر کوئی پڑوسی، کوئی مرد، کوئی مسلمان نہیں ملا جو اس کو کندھا دیتا، جو تم 3 مرد ہو اور 4تھا کندھے والی تو مائی ہے، تمہارے پڑوسی میں کوئی ایسا غیرت مند آدمی موجود نہیں ہے، کوئی ایسا مسلمان موجود نہیں ہے جو اس جنازے کو کندھا دیتا۔ اس عورت نے عجیب جواب دیا، فرمایا میرے محلے والے اسے حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے، اسے کمتر سمجھتے تھے، کیوں کہ یہ خواجہ سرا تھا۔ خواجہ سرا تھا، ہم اپنی زبان کو خواجہ سرا کہیں گے، عربی میں مخنث کہتے ہیں، یہ بدکاریاں کرنے والے نہیں، خواجہ سرا تھا، وہ تو ویسے اللہ معاف کرے۔
لوگ اس کو حقیر ذلیل سمجھتے تھے کہ خواجہ سرا ہے، یہ تو ذلیل انسان ہے، یہ تو ذلیل مخلوق، اس کا تو گلا گھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس شیخ نے کہا مائی تو پرے ہٹ، میں اسے کندھا دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے خواجہ سرا تھا، مخنث تھا، لیکن تھا تو مسلمان کتنا بھی گنہگار ہو جائے اس کا جنازہ حق ہے، اسے دفنانا مسلمانوں کا حق ہے۔ شراب پیتے ہوئے بھی اگر مرا تب بھی اس کا جنازہ پڑھیں گے، جنازہ اس کا حق ہے۔ اس کو دفن کر دیا گیا۔ رات کو شیخ نے خواب میں دیکھا کہ وہ خواجہ سرا اس شیخ کے خواب میں آیا ہوا ہے، بہترین کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بہترین گھوڑے کی سواری پر ہے اور مزے سے خرامہ گھوم رہا ہے۔ اس شیخ نے کہا اللہ کے بندے، تجھے تو میں نے آج اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا، تیرا تو کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا، اور بظاہر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ نے تجھے معاف فرما دیا، تو جنت کی نعمتوں میں مزے کر رہا ہے، تو جنت کا لباس پہنا ہوا ہے، تو جنت کی سواریوں میں گھوم رہا ہے، یہ معاملہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیسے؟ اس نے کہا لوگ مجھے ذلیل سمجھتے تھے، لوگ مجھے حقیر سمجھتے تھے، ان لوگوں کے ذلیل اور حقیر سمجھنے کے اوپر میں نے صبر کیا، اللہ نے مجھے معاف فرما دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ کسی کو حقیر نہ سمجھے، گناہ سے نفرت کریں، کہتے گنہگار سے نفرت نہ کریں، گناہ سے نفرت تو گنہگار سے نہیں۔ تو یہ روزہ بات اخلاص کی طرف تھی، یہ روزہ اخلاص پہ، تقوی کے لیے اخلاص بڑا ضروری ہے، یہ روزہ اخلاص پیدا کرتا ہے۔ نماز تو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ سکتے، زکوٰۃ تو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے دے سکتے، بیان تو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا سا کر سکتے، لیکن روزہ خالصتاً لوجہ اللہ کیسے؟ اس وقت تو لوگ دیکھ رہے اس لیے روزہ نہیں توڑ سکتا، لیکن کمرے کے اندر ہے، کھڑکیاں بند ہے، دروازے بند ہے، سامنے ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، بہترین گرما گرم کھانا پڑا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ بیوی کی نظر تجھ پر ہے، نہ ماں کی نظر تجھ پر ہے، نہ باپ کی نظر تجھ پر ہے، نہ بیٹے کی نظر تجھ پر ہے، نہ کسی انسان کی نظر تجھ پر ہے۔ اس وقت دل میں یہ بات آتی ہے اب تو کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، اب تو میں روزہ توڑ سکتا ہوں، اب تو کوئی تانے دینے والا نہیں ہوگا، اب تو کوئی بے عزتی کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت دل سے ایک آواز آتی ہے پگلا، او اللہ کے بندے، اگرچہ مخلوق میں سے کوئی تجھے نہیں دیکھ رہا، اگرچہ دروازے بند ہو چکے ہیں، اگرچہ کھڑکیاں بند ہو چکی ہے، لیکن ایک ذات تیرے اوپر ایسی نگہبان ہے، ایک ذات ایسی ہے کہ جس کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کہ جس سے کوئی چھپ نہیں سکتا، زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے اس کے علم میں ہے، آسمان کے اوپر کیا ہو رہا ہے اس کے علم میں ہے، کائنات کے اندر دن اور رات یہ مخلوقات کیا کر رہی ہیں اس کے علم میں، وہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ آواز جب اس کے کانوں میں پڑتی ہے، یہ ٹھیس جب اس کے دل میں لگتی ہے، وہ اس ٹھنڈے پانی سے پیچھے ہو جاتا ہے، وہ اس گرم کھانے سے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑا اخلاص اور کیا ہو؟ تو اس سے اخلاص، یہ روزے سے یہ اخلاص جو عبادات کی قبولیت کا بنیادی سبب یہ اندر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس اخلاص کو پوری زندگی اپنے سامنے رکھنا ہے۔ جیسے اس کمرے کے اندر بار بار دماغ میں یہ سوال آ رہا تھا کہ اگرچہ مجھے اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک ذات ہے جو عالم الغیب ہے، جو ذرے کو بھی جانتی ہے، جو کائنات کے چپے چپے سے باخبر ہے۔ کوئی مخلوق چاہے اندھیروں کے اندر ہو، چاہے کسی غار کے اندر ہو، چاہے کسی پاتال کے اندر ہو، چاہے عرش کے نیچے ہو، چاہے فرش کے نیچے ہو، اس ذات کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں، اس ذات کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ خالق ارض سماوات مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزے کے اندر جب یہ جو آپ پریکٹیکل کر رہے اس مہینے کے اندر، یہ کیفیت جب آپ کے اندر پیدا ہو جائے، اب پورا سال اسی کیفیت کو اپنے اندر رکھنا ہے۔ جب بھی گناہ ہو، جب بھی گناہ کا دل کرے، کمرے کا دروازہ بند ہے، لائٹ بند ہے، کھڑکی بند ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، کوئی عورت سامنے ہے، یہ دماغ کے اندر بات بیٹھی ہوئی ہے، اس وقت اندھیرا ہے، رات کی اندھیری ہے، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن ہاں ایک ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، ایک فرشتہ ہے جو میرے دائیں اور ایک فرشتہ جو میرے بائیں بیٹھا ہوا ہے، جو میرا ہر عمل نوٹ کر رہا ہے۔ قیامت کے دن اگرچہ دنیا میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ مجھے دیکھ رہے، اور قیامت میں یہ عمل میرا اللہ کے ہاں پیش ہوگا، اور اللہ اس عمل پر مجھ سے باز پرس کرے گا، میں نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ یہ روزہ لعلکم تتقون، یا مجھے ایک بزرگ کا قول یاد آ گیا۔ ایک بندے نے کسی بزرگ سے کہا حضرت جی، میاں جی، گناہ کرنے کا بڑا دل کر رہا ہے، کیا کروں؟
بڑا دل کر رہا ہے کوئی گناہ کر لوں، کیا کروں؟ فرمایا ایسی جگہ جا کر گناہ کر جہاں اللہ تجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ اس سے کہا اللہ کے بندے کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا؟ اس سے کہا اللہ کے بندے تجھے حیا اور شرم نہیں آتی کہ تجھے معلوم بھی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، قیامت میں اس عمل کی باز پرس مجھ سے کرے گا، اس کے بعد بھی گناہ کر رہا۔ آج اگر سی سی ٹی وی کیمرہ میرے اوپر ہو، آپ نے دیکھا ہوگا چور بعضوں کا چوری کرتا ہے لیکن دیکھتا ہے سامنے سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، وہ چوری سے رک جاتا ہے۔ ہمارے مدارس کے اندر، اسکول کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہوتے، چھوٹے بچے بعض اوقات شرارتیں کرنا چاہتے لیکن جب دیکھتے کیمرہ لگا ہوا ہے، ہیڈ ماسٹر صاحب، رئیس الادارہ صاحب، محتمم صاحب، مدیر صاحب، پرنسپل صاحب، ٹیچر صاحب، کنٹرولر صاحب، وہ دیکھ لیں گے، وہ اس شرارت سے رک جاتا ہے، وہ اس شرارت سے منع ہو جاتا ہے۔ ہے افسوس آج دنیا کا معمولی سی سی ٹی وی کیمرہ جس سے ایک آدمی تیرا گناہ دیکھ سکے گا، جس سے 2 آدمی تیرے گناہ دیکھ سکیں گے، جس سے 1000 لاکھ آدمی تیرا گناہ دیکھ سکے گا، اس سے تو آدمی کو حیا آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے تو گناہ سے رک جاتا ہے۔ لیکن وہ سی سی ٹی وی کیمرے جو تیرے دائیں اور بائیں لگے ہوئے ہیں، جو تیری ایک ایک حرکت کو ماں ویڈیو ماں آڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور قیامت میں یہ میموری کارڈ، قیامت میں ریکارڈنگ اللہ کے دربار میں پیش ہوگی، جہاں 1,00,000 2,00,000 نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اربع ارب لوگ ہوں گے، جہاں کائنات کا سردار بھی ہوگا، جہاں انبیاء بھی ہوں گے، جہاں محدثین بھی ہوں گے، جہاں فقہاء بھی ہوں گے، جہاں مفسرین بھی ہوں گے، جہاں شیوخ بھی ہوں گے، جہاں نیک بھی ہوں گے، جہاں بد بھی ہوں گے، جہاں اولیاء بھی ہوں گے، اوتاد بھی ہوں گے، وہ اس موقع پر کھڑے ہوں گے، اس کے سامنے تیرا یہ عمل پیش کیا جائے گا۔ آج دنیا کی ذلت کی وجہ سے تو آدمی اس عمل سے رک جاتا ہے افسوس قیامت میں ذلتوں کا پہاڑ اس کے سامنے کھڑا ہے، اس کے باوجود اس کے دل میں حیا نہیں کہ وہ ذلت سے رک جائے۔ تو یہ لعلکم تتقون، یہ تقوی پیدا ہوگا کہ اللہ کا استحضار ہر وقت، یہ روزے میں جیسے اس وقت آپ کو اللہ کا خوف ہے کہ میں تنہائی میں اگر روزہ توڑوں گا تو اللہ مجھے دیکھے گا، یہی خوف، یہ پریکٹیکل ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ یہ جو روزہ ہے یہ آپ کی یعنی پریکٹس لائف ہے، اس کو ہم کیا ٹریننگ لائف ہے، یہ پوری زندگی کا آپ کا ٹریننگ ہے۔ جیسے ہم فوج کے اندر جاتے نا، وہ 6 ماہ 1 سال ٹریننگ کرواتے، اس کے بعد پریکٹیکلی ہم عمل کرتے ہیں، اسی طرح یہ 1 ماہ آپ کی ٹریننگ ہے، اس میں پوری زندگی کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے۔ تو اس کے اندر 2 چیزیں اس روزے سے، ایک تو اللہ کا استحضار، اخلاص، تو یہ اخلاص کے ساتھ جب آپ روزہ رکھیں گے تو پھر اس کے فضائل، اس کے مناقب، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت امتی 5 خصال لم یؤتہن امت قبلہم، اللہ نے اس امت کو 5 قسم کے انعامات دیے اس روزے کی برکت سے، اس سے پہلے کسی امت کو نہ دیا۔ پہلا کیا؟ لحلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، معدہ خالی ہوتا ہے، ایک خاص قسم کی بدبو ہوتی ہے، یہ روزے دار پہلا انعام، یہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار۔ یہ جب روزہ رکھے گا، بظاہر اس وقت تکلیف ہو رہی ہے، اس سے بات کرتے ہوئے بدبو آ رہی ہے، آدمی کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، آدمی کو کراہت محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ روزے دار کل قیامت کے دن قبر میں سے جب اٹھایا جائے گا، اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اس کے منہ سے مشک اور عنبر کی خوشبوئیں نکل رہی ہوگی، ہر آدمی کہہ رہا ہوگا دیکھو وہ خوشبو والا روزے دار جا رہا ہے، دیکھو وہ خوشبو والا روزے دار جا رہا ہے۔ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ وَتَسْتَغْفِرُ فِيهِ الْحَيْطَانِ، حیطان، اور اس مہینے کے اندر اس روزے دار کے لیے جو یعنی اور مخلوقات تو چھوڑو، جو سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں، وہ مچھلیاں بھی اس روزے دار کے لیے دعا کرتی ہے، اے اللہ اس نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، اسے معاف فرما دے۔ وَيُزَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّةً، اس روزے دار کے لیے اللہ ایک ہے نا، میں اور آپ کسی گھر کو سجائے، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ ہر دن اس روزے دار کے لیے جنت کو مزین کرتا ہے، جنت کو سجاتا ہے کہ اس نے میری رضا کی خاطر روزہ رکھا، قیامت میں اس نے اس جنت کے اندر آنا ہے، اس روزے دار کے لیے جنت تیار کر لی۔
اور چوتھا انعام کہ اللہ تصفدو، اللہ اس روزے کے اندر شیاطین کو مردۃ الشیاطین، اللہ اس روزے کے اندر شیطانوں کو قید کر لیتا ہے، شیطانوں کو باندھ لیتا ہے کہ بدبختو پورا سال تم نے اس روزے دار کو گمراہ کیا، اس روزے دار کو نیک عمل نہیں کرنے دیے، یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، آخری بات میں کرتا ہوں، ایک سوال ہوتا ہے کہ جب اس مہینے کے اندر شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے پھر بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں، حالانکہ گناہ تو آدمی سے شیطان کرواتا ہے، بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے، یہ بھی تو گناہ ہے، بہت سے لوگ گالیاں دیتے، جھوٹ بولتے، دھوکہ کرتے، شراب پیتے، فراڈ کرتے، دو نمبریاں کرتے ہیں، حالانکہ احادیث میں تو آتا ہے کہ شیطان کو باندھ لیا جاتا ہے، باندھنے کے باوجود یہ آدمی گناہ کیسے کرتا ہے؟ اب اس کا علمی جواب بھی ہو سکتا ہے لیکن میں عوامی جواب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جواب سمجھنے سے پہلے ذرا ایک مثال سمجھے۔ انسان اور جاندار کی فطرت ہے کہ وہ جب ایک کام بار بار کرتا ہے اس کام کا وہ عادی ہو جاتا ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے ہماری دادی صاحبہ کو اللہ ان کی زندگی میں برکت دی، مرغیاں پالنے کا شوق تھا، تو کیا کرتی تھی جب نئی نئی مرغی آتی تھی اس مرغی کے ساتھ کوئی جوتا وغیرہ کوئی بھاری چیز اس کی ٹانگوں کے ساتھ باندھ لیتی تھی، پھر اس کو ہم باہر چھوڑ دیتے تھے، پھر عصر کے ٹائم 2-3 لڑکے مل کر ان مرغیوں کو گھر کی طرف لے کر آتے تھے، وہ جوتے اس لیے باندھتے تاکہ بھاگ نہ جائے، تو 2-3 دفعہ تو مرغیاں ادھر ادھر بھاگتی تھی 2-3 دن، لیکن چوتھے 5ویں دن وہ خود بخود عادی ہو جاتی تھی، اس کے بعد وہ جوتا کھول لیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد جب بھی 4 بجے 5 بجے عصر کا ٹائم ہوتا مرغیاں خود بخود دروازے کے پاس کھڑی ہو جاتی، جیسی دروازہ کھولتا مرغیاں اندر چلی جاتی، ایک عادت اس کی بن گئی۔ آپ نے گاؤں دیہاتوں میں دیکھو کہ راہٹ ہوتا ہے، راہٹ ایک گائے بیل ہوتی ہے یا گدھا ہوتا ہے، اس کو راہٹ کے ساتھ باندھا ہوتا ہے، وہ گھومتا رہتا ہے، یہ اس کی عادت ہو گئی ہے، حتیٰ کہ اس کے سامنے کوئی انسان آ جائے گا اس میں بھی چڑھ جائے گا، یہ اس کی عادت بن گئی۔ اس طرح آپ دیکھا ہوگا جو لوگ چائے کے عادی ہیں خاص کر ہمارے پٹھان، تو ان کو اگر چائے نہ ملے ان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، ان کی طبیعت عجیب و غریب ہو جاتی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو چائے کو دیکھ کے اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، یہ عادت ایک عادت بن گئی ہے۔ اب بہت سے لوگ آپ میں سے جو ناشتے کے بغیر نہیں رہ سکتے، ناشتے تو ضروری ہے، میری عادت ناشتہ کرنے کی نہیں ہے، اگر مل گیا تو کھا لیتا ہوں، نہیں تو 1 کپ چائے بہت ہے، ناشتہ نہیں کرتا، عادت کے اوپر بات ہے۔ آپ کی عادت 3 ٹائم کھانے کی ہے، ناشتے میں، دوپہر میں اور عشاء میں عادت ہے، بعض لوگ دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے، ایک ساتھ عشاء، تو انسان کی فطرت ہے کہ جس کام کو وہ بار بار کرتا ہے وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، وہ اس کی روٹین میں داخل اور روٹین میں شامل ہو جاتا ہے، اور صرف انسان نہیں ہر جاندار کی یہ ایک فطرت ہے کہ جس کام کو وہ بار بار کرتے وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اب اصل میں گناہ یہ نفس انسان کا ایک نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ میں اس طرف نہیں جاتا، یہ گناہ دراصل انسان کا نفس کرتا ہے، شیطان صرف اس کو راستے دکھاتا ہے۔ انسان کا نفس کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی کھانا کھا لے، بھوک لگی ہے روزہ توڑ دوں، اب انسان کہتا ہے نہیں یار گناہ ہے، اب شیطان کہتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا یار، گرمی بہت ہے، کھا لے کچھ نہیں ہوتا، تو شیطان صرف اس کو طریقے دکھاتا ہے، صرف راستے بتاتا ہے، گناہ وہ نفس کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نفس کے اوپر پورا سال شیطان نے محنت کی ہوئی ہے گناہوں کی، پورا سال اس سے جھوٹ بلواتا ہے، پورا سال اس سے گناہ کرواتا ہے، پورا سال اللہ کی نافرمانیاں کرواتا ہے، پورا سال ماں باپ کی نافرمانیاں کرواتا ہے، پورا سال نماز میں ڈنڈیاں اس سے لگواتا ہے کہ نماز مت پڑھ، پورا سال اس سے 2 نمبریاں کرواتا ہے۔ اب یہ پورا سال یہ کام کر کر کے اس آدمی کی روٹین میں اور عادت میں وہ گناہ شامل ہو جاتا ہے، اس کی روٹین بن کے اس سے آذان سن کے نماز نہیں پڑھنی، اس کی روٹین بن کے اس سے جھوٹ بولنا ہے، اس کی روٹین بن کے اس سے گناہ کرنا، یہ اس کی عادت میں فطرت میں نفس اس کا عادی ہو گیا۔ اب رمضان میں شیطان تو سائڈ پر ہو گیا، شیطان تو باندھ دیا گیا، شیطان تو جدا ہو گیا، لیکن اس کا نفس اس گناہ کا عادی ہے، لہذا باوجود شیطان نہ ہونے کے وہ نفس اس کا گناہ کر رہا ہے، وہ نفس اس کا گناہوں میں ملوث ہے، تو اس نفس کو اس موقع پر اب شیطان میں نہیں ہے، ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس نفس کو جو گناہوں کا عادی ہو گیا اس مہینے کو غنیمت جان کر اسے نیکیوں کا عادی بنانا ہے،
اسے موڑنا ہے. اسے انسان ہے، آپ کو جس طرف لگائیں گے اس طرف لگ جائے گا. بچہ ہے آپ کی تربیت میں، آپ اس کی جیسی تربیت کریں گے ویسے کام شروع کر دے گا. اب یہ مہینہ ایسا قیمتی مہینہ ہے کہ اس نفس پر اور محنت نہیں ہو سکتی گناہ کے لیے، اس لیے کہ شیطان باندھ دیا گیا. اب آپ کے پاس موقع ہے کہ پورا سال 11 ماہ جو شیطان نے اس نفس کو گناہ کا عادی بنایا تھا، اب شیطان جدا ہو گیا. اب یہ روٹین کے مطابق گناہ کر رہا ہے، روٹین کے مطابق گناہ کرنے کا اس کو دل کر رہا ہے. آپ نے اس مہینے کے اندر اس کی روٹین کو بدلنا ہے، اس کو نماز کی طرف لانا ہے، اس کو تلاوت کی طرف لانا ہے، اس کو ذکر اذکار کی طرف لانا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو پورا ماہ 5 وقت یہ رمضان میں 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے، تلاوت کی پابندی کرتا ہے، ذکر اذکار کی پابندی کرتا ہے، تو پورا سال انشاءاللہ وہ ان چیزوں پر پابند رہے گا. ایک اپنے تجربے کی بات کر دوں کہ یہ 1 مہینہ آپ کا پریکٹس ہے، 1 مہینہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور اس کے بعد 10 دن آپ کی پریکٹیکل لائف ہے. تبھی جب رمضان ختم ہوتا ہے تو آپ کو ناچ گانے کو حکم نہیں دیا گیا، بلکہ آپ کو عید کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، آپ کو شوال کے 6 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا. یہ جو 40 دن کا کوٹا ہے نا، 40 دن کا کوٹا، اس کا انسان کی زندگی میں بڑا دخل ہے. انسان کے پیٹ میں جو انسان بدلتا رہتا ہے، ہر 40 دن بعد اس پر تبدیلی آتی رہتی ہے. 40 دن نطفہ ہوتا ہے، نطفے سے پھر خون، خون سے پھر گوشت کا نطفہ، پھر اس کے بعد اس میں جو ہے وہ روح ڈالی جاتی ہے. تو ہر 40 دن بعد اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ 40 دن کی محنت کے بڑے اثرات اس انسان کی زندگی پر ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے تبلیغی بھائی بھی چلا چلا کرتے ہیں کہ چلا لگاؤ چلا لگاؤ. تو اس چلے کے انسان کی زندگی پر، اس کی روٹین پر بڑا اثر پڑتا ہے. تبھی 30 دن آپ کے روزے رکھے اللہ نے، اس کے بعد آپ کو کھلا نہیں چھوڑا، بلکہ عید کے دن نماز وہ بھی عبادت ہے، تاکہ 30 دن جو آپ ٹریننگ میں رہے. وکیل ہوتا ہے نا، وکیل جب اپنی پڑھائی پوری کرتے ہیں پھر کہتے ہیں آپ پریکٹس کر رہا ہے. ڈاکٹر جب اپنی پڑھائی پوری کرتا ہے پھر کہتا ہے آپ یہ پریکٹس کر رہا ہے، یعنی جو پڑھائی سے کی ہے اب اس کو یہ عمل میں لے کر آئے گا. تو یہ 30 دن یہ آپ کی ٹریننگ تھی. اب آپ نے مزید 10 دن اور اس ٹریننگ کو دیکھنا ہے. شوال کے 6 روزے رکھے گئے تاکہ جو اس سے ٹریننگ 1 مہینے کی ہے کیا اس کی عادت میں شامل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو انشاءاللہ یہ میرا تجربہ ہے، اگر آپ 30 دن اس رمضان میں روزوں کی تلاوت کی نماز کی پابندی کریں، اور اس کے بعد چاند رات والے دن ٹھمکے ڈالنے کے بجائے، بھنگڑے ڈالنے کے بجائے، اور بازاروں میں ناچنے اور گانے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کریں، اور مسجد کی طرف آپ کی روٹین برقرار رہے، تلاوت پر آپ کی روٹین برقرار رہے. 10 دن مزید جب آپ انشاءاللہ مشقت کریں گے، یہ 40 دن کا کوٹا آپ پورا کریں گے. اللہ کی رحمت سے امید ہے، اور یہ تجربے کی بات ہے، انشاءاللہ یہ جو 40 دن جو آپ نے اعمال کیے، پوری زندگی یہ آپ کی زندگی کا جز بن جائے گا، یہ آپ کی عادت بن جائے گی انشاءاللہ. بس یہ کہ تھوڑی ہمت کرنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.